بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ون پیپر ٹیسٹ سیریز کے اندر ہم نے اسلامک اسٹڈیز کی سیریز کو سٹارٹ کیا تھا، اور اسلامک اسٹڈیز کا یہ تھرڈ لیکچر ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم ایک پورشن ڈسکس کر چکے ہیں سیرت النبی کا۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا پیدائش سے لے کے، ولادت سے لے کے ہجرت حبشہ تک، اور تقریباً وہ 102 کوسچن بن رہا تھا، ہم نے اس کو اپلوڈ کیا۔ اب ہم نے چلنا ہے جی معاشرتی بائیکاٹ سے لے کے غزوہ بدر تک، ٹھیک ہے۔ اور یہ تقریباً آپ لوگوں کے جو کوسچنز بن رہے ہیں حضور، وہ کوسچن ہیں آپ لوگوں کے، مزے کی بات یہ 101 کوسچن ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس چیز کو ذرا میں سپیڈ سے لے کے چلوں گا، اور اگر آپ کو لگے کہ سپیڈ زیادہ ہے تو رائٹ کارنر میں جا کے آپ لوگوں نے سپیڈ اس کی ذرا کم کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، چلیں جی۔ سب سے پہلے بات آتی ہے کہ بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ کب کیا گیا؟ 7 نبوی کو۔ 7 نبوی یعنی 7 نبوی مطلب نبوت کے 7 سال ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ کتنا عرصے تک رہا؟ ٹھیک ہے، 3 سال تک معاشرتی بائیکاٹ رہا ان کا، ٹھیک ہے۔ بنو ہاشم نے معاشرتی بائیکاٹ کے دوران کہاں پناہ لی؟ کہ جو معاشرتی بائیکاٹ جو تھا کہاں رہتے تھے؟ تو شعیب ابی طالب کے ہاں رہتے تھے۔ 10 نبوی جب ہوئی، 7 اور 3 10 جب ہوئے، تو 10 نبوی کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت ہی غم کا سال ہے۔ عام الحزن مین غم کا سال۔ تو کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اور اس لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی کہ غم کا سال، ٹھیک ہے جی۔ جیسے عام الفیل تھا، عام مطلب دن، ٹھیک ہے، عام الفیل تو، اور یہ ہاتھی کا سال تھا، اور یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کب کیا؟ طائف چلے گئے 10 نبوی کو، ٹھیک ہے، وہ 7 اور 3 10 جب پورے ہوئے، عام الحزن تھا، اس کے بعد چلے گئے طائف۔ طائف گئے تو سفر طائف میں کون تھا ساتھ؟ حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طائف میں کون سا قبیلہ آباد تھا؟ بنو ثقیف، بنو ثقیف، اوکے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نظر آئے، ٹھیک ہے۔ کس علاقہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر شدید زخمی کر دیا؟ تو طائف کے لوگوں نے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت حاضر ہوئے اور کہا کہ او محمد اسپیک، اف یو وش آئی ول ڈسٹرائے دیم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ او گریشیس اینڈ مرسیفل اللہ، شو دیم دا رائٹ پاتھ، they do not recognize me, they do not know that I am their great well-wisher, show them the right path، ٹھیک ہے، انہیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے بعد طائف سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے باغات میں پناہ لی جب ان لوگوں نے پتھر مارے اور ایڑیوں تک خون سے بھر گئے پاؤں؟ تو سارے یہ حالات سہنے کے بعد طائف سے نکل کر عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں جا کے پناہ لی۔ عتبہ بن ربیعہ کس کے غلام تھے؟ عتبہ بن ربیعہ کے کس غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے؟ یہ اس کا باغ تھا، اور ان کا ایک غلام تھا، کون؟ حضرت عداس۔ دیکھیں یہ 1 پیپر چیزیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے انگور پیش کیے، تو مسجد عداس پھر بنائی گئی۔ یہ کس جگہ واقع ہے؟ یہ طائف میں ہی ہے، ڈیفینیٹلی وہیں پہ ہی ہوگی۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ 27 رجب کو، 27 رجب کو۔ اچھا، اس کے بعد واقعہ معراج کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ اسراء کے اندر، ٹھیک ہے۔ راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا کیا کہلاتا ہے؟ یہ اسراء کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کیا تھی؟ وہ براق تھی، یعنی بجلی کی رفتار، ٹھیک ہے۔ اور شب معراج
حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس مقام تک گئے تھے؟ تو سدرۃ المنتہا تک گئے تھے، اور اس کے بعد آگے کیا کہا تھا کہ اس سے آگے میں نہیں جا پاؤں گا. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کا قبلہ اول کیا تھا؟ بیت المقدس. بیت المقدس. افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے قبلہ اول کا پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے تو اپنے مسائل ختم نہیں ہو رہے، تو ہم کیا اس چیز کو دیکھیں گے؟ تو ابھی دیکھ لیں، 57 اسلامی ممالک ہے. ٹھیک ہے، کہاں فلسطین، کہاں بیت المقدس، کہاں 57 اسلامی ممالک. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے. مسجد اقصیٰ کس پہاڑی پر واقع ہے؟ ابھی اس قسم کے کوشچن جب آئیں کمپیریٹیو ایگزامس کے اندر تو کرنا تو چاہیے. ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا اس چیز کو؟ تو کوہ صہیون کے اوپر ہے. یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت کس پہاڑی کے نام پر ہے؟ تو ان کی ایک عالمی تحریک ہے، وہ کوہ صہیون کے اوپر ہے. اور عقبہ کہاں واقع ہے؟ یہ منع کے اندر ہے. اور اس کے بعد بیت عقبہ اولیٰ میں کتنے لوگ تھے؟ 12. اور بیت عقبہ ثانی کب ہوئی؟ تو وہ 1390 میں ہوئی. بیت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ تو وہ 75 ہو گئے تھے پھر اس وقت. ٹھیک ہے، اس خاتون کا نام کیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے والد ماجد کی خدمت پر مامور رہیں؟ ٹھیک ہے، تو حضرت ایمن. ٹھیک، اس کے بعد جنت مولا کہاں ہے؟ مکہ میں. جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ میں. یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے. مکہ سے مدینہ کتنی دوری پر ہے؟ 450 کلومیٹر ہے تقریباً. ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت یہ جب کی تو یہ کب ہوئی؟ یہ 1390 کو ہو رہی ہے، 1390 کو. چلیں جی، تو یہ کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، آپ کو یہ کمپریسر کی تھوڑی بہت آواز آئے گی معذرت کے ساتھ. تو کچھ ڈیزائننگ اور کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے. تو آگے چلتے ہیں جی. قریش مکہ نے کہاں اجلاس بلایا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا؟ تو دارالندو تھا وہ. اور قتل کرنے کی تجویز کس نے دی تھی؟ ابو جہل نے. تو کتنے کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا؟ تو 11 وہ تھے کفار. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا تھا اس سازش کے بارے میں. کس صورت میں؟ سورہ انفال کے اندر. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت کسے اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد ہجرت مدینہ کے موقع پر گھر چھوڑتے ہوئے کس صورت کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو سورہ یاسین تھی. اور جا کے غار ثور میں پناہ لی. اور مکہ سے غار ثور کا فاصلہ 4.5 کلومیٹر ہے اور جنوب میں ہے. اور مکہ سے مدینہ کے سمت میں ہے، وہ شمال میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جاتے ہوئے، اب دیکھیں مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اور غار ثور میں رستے میں پناہ لی ہے. تو غار ثور میں جا کے پناہ لی گئی. اور کتنے دن پناہ لی؟ 3 دن پناہ لی. اور اس وقت جب 3 دن وہاں پناہ لی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے غلام عامر بن فہیرہ وہ دودھ لے کے آتا تھا اس وقت. ٹھیک ہے جی. اور انعام کے لالچ میں کس نے ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا؟ تو سراقہ بن مالک تھے. یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ کیمرہ موو کرے گا کیونکہ پہلے میں کسی اور جگہ تھا، وہاں کمپریسر کا آواز بہت زیادہ تھا اور یہاں میں نے خود اس کو پکڑا ہوا ہے، تو معذرت. ٹھیک ہے، چلیں جی. اس کے بعد آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے ہاں قیام فرمایا؟ تو کلثوم بن حدم کے ہاں قیام فرمایا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے کتنے روز مکہ میں قیام کیا؟ 3 دن قیام کیا، لوگوں کی امانتیں واپس کی اور پھر گئے. تو قباء مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 3 کلومیٹر. ٹھیک ہے. کس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی اور اسے مسجد تقویٰ بھی کہتے ہیں؟ تو مسجد قباء ہے. اور ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ تو قصوہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا. اور ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کس کے ہاں قیام فرمایا؟ تو وہاں تو بہت لوگوں نے کہا تھا کہ جب مدینہ پہنچے تو ہمارے گھر آئیں، اور لوگوں نے بڑے بڑے انتظامات کیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھ گئی تو وہیں پہ ہم قیام کریں گے. تو حضرت ایوب انصاری، ٹھیک ہے، ان کے دروازے پہ جا کے قصوہ جو تھی اونٹنی وہ بیٹھ گئی اور وہاں قیام کیا گیا. ٹھیک ہے جی.
اور اب جی، کس موقع پر بچیوں نے اشراق البدر علینا کے نغمے گا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا؟ تو مدینہ آمد جب ہوئی تھی اسی وقت ڈیفینیٹلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین بھائی چارے کا معاہدہ کرا دیا۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ مواخات مدینہ کہلاتا ہے۔ بچپن سے پڑھ رہے ہیں اسلامیات کی کتابوں کے اندر، آپ لوگوں نے دیکھا ہے دنیا کا پہلا تحریری دستور کون سا تھا؟ میثاق مدینہ تھا، اور میثاق مدینہ جو ہے 622 میں ہوا، اور اس کے بعد مدینہ میں کون سے قبیلے آباد تھے؟ اوس اور خزرج تھے، اس کے بعد بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں سہل و سہیل دو بھائی تھے، ان کی زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو مسجد نبوی تھی، اور مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے خریدی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ خریدی، اور مسجد نبوی کی پہلی توسیع کب کی گئی؟ غزوہ خیبر کے بعد کی گئی، ٹھیک ہے، وسیع کیا گیا، اس کو براڈ کیا گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا کنواں یہودیوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ تو وہ تھا بئر روما۔ تو پتہ ہونا چاہیے کس سورہ میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا گیا؟ تو سورہ البقرہ، ٹھیک ہے۔ تو قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، اور یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں کرانی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھا دوں یہاں پہ کہ ہم نے بہت سی چیزیں MPT کے لیے بھی آپ لوگوں کو کرانی ہیں کہ کب کب حکم آئے اور کب کب کیا ہوا۔ ون لائنر میں ہم آپ کو کروائیں گے، مواخات مدینہ کب ہوا، غزوہ بدر کب ہوا، عیدین کب ہے، جائیداد کا حکم کب دیا گیا، ٹھیک ہے، نماز فرض کب ہوئی، ٹھیک ہے، معراج کا واقعہ کب ہوا، طائف، یہ سارا ایک پوری مکمل ٹائم لائن ہے۔ یہ ذرا آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے گا، تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، براڈ وے میں بنائیں گے انشاءاللہ اس پہ، ٹھیک ہے۔ MPT قریب ہے، بہت سی چیزیں میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ اور اس کے بعد جی، مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا تھا؟ وہ تو بیت المقدس سے آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اور تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہوئے؟ 2 ہجری، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں؟ تو خانہ کعبہ کی طرف۔ اب یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اور جس مسجد میں تحویل کعبہ کا حکم آیا وہ مسجد کیا کہلاتی ہے؟ تو مسجد قبلتین تھی۔ اور غزوہ بدر کب ہوئی؟ یہ 2 ہجری میں ہوئی۔ غزوات سارے یاد کرنے کا طریقہ میں نے پریویس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دیا تھا، ویڈیو نمبر 2، لیکچر نمبر 2۔ اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ بدر میں تو مسلمان 313 تھے، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ بھائی 2 گھوڑے تھے، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس اونٹوں کی تعداد تھی وہ 70 تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سفید پرچم کس کے پاس تھا؟ اور حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ اور کفار کی تعداد کیا تھی؟ یہ 950 تھے، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بدر میں مکی لشکر کے پاس کتنے گھوڑے؟ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بدر میں کفار مکہ کا علم بردار کون تھا؟ تو تھے طلحہ، ٹھیک ہے جی۔ جی تھک تو نہیں گئے؟ تھکنا شکنا کوئی نہیں ہے، تو بس سپیڈ لگاتے ہیں، اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اور غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار کون تھے؟ تو ڈیفینیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور کفار مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ اور کس شخص کا قتل بھی غزوہ بدر کی ایک وجہ بنی؟ تو عمر بن حضر بھی۔ اور غزوہ بدر کی وجہ قریش کا ایک قافلہ تھا، اور اس قافلے کا نگہبان کون تھا؟ ابو سفیان، ٹھیک ہے۔ بدر کس چیز کا نام ہے؟ بدر کیا ہے؟ یہ کنویں کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور مدینہ سے بدر کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ 80 میل ہے۔ اور اس کے بعد قرآن میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا گیا ہے؟ یہ غزوہ بدر کو کہا گیا ہے۔ اور کس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے؟ یہ غزوہ بدر ہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کو پڑھ کے دیکھیں تو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتوں کو بھیجا؟ تو یہ 1000 فرشتہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور بظاہر تو 313 تھے، لیکن وہ 313 کفار کو ایسے نظر آتے تھے۔ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں اس کو، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ جی غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام کس کے سپرد کیا؟ خود جو جا رہے تھے غزوہ کے لیے، تو مدینہ کا نظام کس کے سپرد کیا؟ تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد عتبہ شیبہ اور ولید بن عتبہ کس غزوہ میں مارے گئے؟ تو یہ غزوہ بدر ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اور ولید بن عتبہ کو غزوہ بدر میں کس نے قتل کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بدر میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کو قتل کیا، ان کا نام کیا تھا؟ عاص بن حشام، یا کیا۔ اور غزوہ بدر میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی قتل ہوئے، ان کا نام بتائیں۔ تو کون تھے حضرت ابو حذیفہ کے والد؟ عتبہ بن ربیعہ۔ یہ آ گیا۔ غزوہ بدر میں کس کی تلوار ٹوٹنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی کا ایک پھٹا تھما دیا تھا؟
کہ یہ لو جی، ٹھیک ہے، اور وہ اس نے تلوار سے بھی زیادہ کام کیا تھا، تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ اور غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ مسلمان 14 شہید ہو گئے۔ اور غزوہ بدر میں کون سے خلیفہ راشد شامل نہ ہو سکے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کون سے بھائی غزوہ بدر میں قید کر لیے گئے؟ تو عقیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ اور البتہ تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ یہ کس سورہ کی آیت کا ترجمہ ہے؟ تو یہ سورہ آل عمران ہے۔ اور اس کے بعد غزوہ بدر میں ابلیس کس شخص کے روپ میں آیا؟ تو سراقہ بن مالک کے روپ میں یہ شامل ہوا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بدر میں کون سی تلوار حاصل ہوئی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا؟ تو وہ ذوالفقار تھی۔ اور وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی کیا کہلاتی؟ وہ تو غزوہ کہلاتی ہے نا۔ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے مسلمان ہونے کا اعلان کب کیا؟ تو غزوہ بدر کے بعد اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کل کتنے غزوات میں حصہ لیے؟ تو 28 ہیں۔ اسلام میں پہلا غزوہ کون سا ہے؟ غزوہ ودان، ٹھیک ہے، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اور غزوہ ابوا بھی کہتے ہیں۔ اور آخری غزوہ بتائیں جو ہے وہ غزوہ تبوک تھا۔ یہ غزوات جب آپ پچھلی ویڈیو میں کریں گے تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا، پہلا کون سا، آخری کون سا تھا، کب کب ہوئی، میں نے سارا وہاں بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس غزوہ کے بعد ہوا؟ تو غزوہ بدر کے بعد ہی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بدر کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی؟ تو عمیر بن وہب تھے، ٹھیک ہے۔ یہ دوبارہ جی سازش ہو گئی ہے، یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بدر کے بعد کون سا مشہور دشمن اسلام یہودی سردار قتل ہوا؟ تو کعب بن اشرف تھا۔ اور غزوہ سویق غزوہ بدر کے بعد پیش آیا۔ تو اس سویق کے معنی کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہے ستو، ستو پیتے ہیں نا آپ لوگ، یہ وہ ہے ستو، ٹھیک ہے، جو کا آٹا۔ چلیں اب ہم انشاءاللہ یہ کریں گے کیا کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹ کو، غزوہ احد سے لے کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، تو انشاءاللہ ایک ایک چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا 101 کوسچن آج ہو گیا، 2 کوسچن ہم نے کل کیا تھا، 101 کوسچن ہمارا آج ہو گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگا، ٹھیک ہے جی، آباد رہیں، تھینک یو۔